وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال تعالى في مقام آخر: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. تمام قسم کی تعریفات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے. ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہ رب العزت کا فرمان ہے: کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس نے اپنے اپنے وقت پر موت کو گلے لگانا ہے. ایک اور مقام پر فرمایا: اگر تم بڑے بڑے مضبوط قلعوں کے اندر اپنے آپ کو بند کر لو، لبارککم الموت، تو تمہیں موت وہاں پر بھی پہنچ جائے گی. اب یہ بات تو یقینی ہے کہ موت ہر شخص کو آنی ہے اور ہر جگہ پر پہنچ جانی ہے. لیکن ہماری شریعت نے، اسلام نے ایک مسلمان کے آخری سفر کے بارے میں کیا رہنمائی کی ہے، اس پر انشاءاللہ تھوڑی سی بات ہوگی. اللہ تعالی ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے، بیان کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائی ہر شخص نے اپنے آخری سفر پر تو جانا ہے، لیکن مسلمان کے آخری سفر میں اور ایک غیر مسلم کے آخری سفر میں بڑا فرق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر معاملے کے اندر رہنمائی فرمائی. اگر اللہ رب العزت ہماری رہنمائی نہ فرماتے تو ہم بھی دیکھا دیکھی دنیا کی رسومات کی طرح خوشی اور غمی کے موقع پر ایسی ہی رسومات کرتے. کسی بھی انسان کے مذہب کو، اس کے دین کو سمجھنے کے لیے یہی تو دیکھا جاتا ہے کہ یہ خوشی کے موقع پر کیا کرتا ہے اور غمی کے موقع پر کیا کرتا ہے. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اس آدمی کا یہ مذہب ہے. عام حالات میں تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کون ہے. شادی کے موقع پر اگر وہ چرچ جائے تو سمجھ آ جاتی ہے کہ جی ہاں یہ عیسائی ہوگا. اور اگر آگ جلا کر اس کے ارد گرد چکر لگائے کہیں پر بھی تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہندو ہوگا. مرنے کے بعد اگر
اپنے ماں باپ کی، اپنے بڑوں کی، پیاروں کی لاشوں کو جلا دیں، لکڑیاں ڈال کے، گھی ڈال کے اگر آگ لگا دیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہندو ہوگا۔ اگر کسی پہاڑ پہ، چھت کے اوپر، بلڈنگ میں ڈال دیں کہ جی پرندے اس کو کھا جائیں گے، تو یہ علامت ہے کہ یہ آگ کا پوجا کرنے والا پارسی ہے۔ اگر اپنے مرنے والے کو سوٹ ڈال کر، کوٹ ڈال کر، ٹائی وائی لگا کر تابوت میں ڈال دیا جائے تو سمجھ آتا ہے کہ یہ لوگ عیسائی۔ ان موقعوں پر پہچان ہوتی ہے کہ یہ لوگ ہیں کیا۔ اور اگر پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ لوگ کون ہیں، کہ بھائی شادی کے موقع پر یہ ہندوانہ سارے گانے چلاتے ہیں، انہی کی تمام رسموں کو بھی کرتے ہیں، حج بھی کعبے کا کیا اور گنگا کا اشنان بھی، راضی رہے رحمان اور خوش رہے شیطان بھی، کہ مولوی صاحب کو کہہ دیتے ہیں کہ آخر میں آ کر آپ قبول کروا دینا، اس کے بعد آپ یہاں سے چل جانا، کیونکہ اس کے بعد جو ہم نے کرنا ہے اس میں آپ کا کوئی کام نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ایسے ایسے گانے چلاتے ہیں کہ جو بند کمرے میں بھی اکیلا سنے تو شرم سے پانی پانی ہو جائے۔ لیکن ماں باپ بھی وہی ہوتے ہیں، بھائی بھی غیرت مند وہی ہوتے ہیں، عزت والی، احترام والی مائیں بہنیں بھی وہی ہوتی ہیں، اور سارے شیطانی کام بھی وہیں پر ہوتے ہیں۔ ایسے دوگلی پالیسی والے لوگوں کو کیا کہتے ہیں یا آپ خود سمجھ گئے ہوں گے۔ تو ہمارا جو موضوع تھا ہم اس کی طرف واپس آتے ہیں کہ اسلام بڑا خوبصورت دین ہے۔ اس شریعت نے مسلمان کے آخری سفر کے بارے میں بھی بڑی پیاری ہدایات دی ہیں۔ ان میں ایک چھوٹی سی ہدایت یہ ہے، رہنمائی یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے بلاوا آ جانے کے بعد اب اس کو جلدی دفنا دیا جائے۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ تمام غیر مسلموں کے اندر، ہندوؤں میں، عیسائیوں میں، یہودیوں میں، پارسیوں میں، ہر غیر مسلم کے اندر ایک بات ملتی جلتی ہے۔ وہ سب یہ کہتے ہیں کہ جی کیا ہو گیا، اگر یہ دنیا سے چلا گیا تو فوراً اس کو کیوں دفنائیں؟ 60 سال ہمارے ساتھ رہا ہے، ہمارا پیارا ہے، والد ہے، بھائی ہے، ماں ہے، اور کم از کم 5-6 دن، 10 دن، مہینہ تو اس کو رکھیں یہاں پر۔ لیکن اسلام اس بات کی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دیکھو، اگر وہ نیک تھا، اگر یہ بندہ نیک تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انعام اور اکرام اور بڑی عزت رکھی ہے اس کے لیے، تو پھر اس کو رکھنے کا کیا فائدہ، اس کو اپنے انجام تک، اپنی انعام تک پہنچا دیا جائے۔ اگر یہ گناہ گار تھا تو بھی اس کو دیر کرنے کا کیا فائدہ، اس کو اپنے انجام تک پہنچا دیا جائے۔ ایک وجہ تو یہ ہے، ایک وجہ یہ ہے کہ جب تک میت گھر میں رہے گی، یا جس طرح آج کل کہتے ہیں کہ جی گھر میں نہ رکھو تو چلو جا کر سرد خانے کے اندر کسی سینٹر میں جہاں برف جمی ہوئی ہوتی ہے وہاں پر جا کر اس کو لٹا، اس لیے کہ اس کا بیٹا امریکہ سے آئے گا، وہ آ کر اس کو زندہ کرے گا، اس سے تھوڑی خدمت کرے گا، اس سے تھوڑی باتیں کرے گا۔
پھر وہ اجازت دے گا تو ہم دفنا دیں گے. حالانکہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ جو دور سے 3 دن کے بعد آئے گا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. جب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، 1 منٹ کے لیے اس کو زندہ نہیں کر سکتا، اس کی کوئی خدمت بھی نہیں کر سکتا، وہ خدمت کر سکتا ہے جو اسلام نے رہنمائی کی، جو ہم انشاءاللہ آگے بیان کریں گے. اور وہ خدمت ایسی ہے کہ آپ کہیں پر بھی ہوں، کسی وقت بھی ہوں، ساری زندگی وہ خدمت اپنے ماں باپ کی ان کے جانے کے بعد بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لہذا اس کو اس کے مقام پر پہنچا دیا جائے. یہ اسلام کی کتنی پیاری اور ابتدائی سادہ نصیحت ہے. اسلام نے یہ رہنمائی کی ہے کہ یہ جو فوت ہو گیا ہے کوئی بھی تھا، اب اس مردے کی، اس کی لاش کی توہین نہ کرو، اس کی توہین نہ کی جائے. اس سے بڑی توہین اور کیا ہوگی کہ اب اس کے اوپر لکڑیاں ڈال کے اس کو آگ لگا دی جائے. اسلام چونکہ سادہ دین ہے، ہر دور کے لیے ہے، غریبوں کے لیے بھی ہے اور امیروں کے لیے بھی ہے، لہذا مہنگی لکڑیاں خرید کے اور بڑا مہنگا گھی خرید کے اس کو آگ لگانے کے بجائے ہر شخص کو ایک ہی حکم دے دیا کہ نہیں جی، ایسی توہین کوئی نہیں کرے. لا يعذب الناس الا رب الناس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ زندہ ہو یا مردہ ہو، کسی کو آگ کا عذاب نہ دو. زندہ ہے اگر اس کو بھی آگ نہ جلاؤ، آگ میں نہ ڈال دو. یہ جی بڑا غصہ ہے اس کے اوپر، یہ ڈاکو تھا، اس کے اوپر پیٹرول چھڑک کے آگ لگا دی، تو یہ اسلام نے اجازت نہیں دی. اگر وہ مر گیا ہے تو بھی اس کے اوپر پیٹرول چھڑک کے آگ لگا دی، یہ بھی اسلام نے اجازت نہیں دی. بہت بڑی جرت ہے یہ، بہت بڑی کیا کہتے ہیں توہین ہے یہ، کہ لوگ اپنے کیسے جگر گردہ ہوتا ہے، کس طرح وہ برداشت کرتے ہیں کہ کوڑے کرکٹ کی طرح آگ لگا دی جائے. اور آپ نے شاید وہ منظر نہیں دیکھا ہوگا. ہم بچپن میں جہاں رہتے تھے تو قریب شمشان گھاٹ ہے، ہم کبھی زندگی میں وہاں نہیں گئے تھے. تو جو باتیں ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح لاش کو جلاتے تھے. جب وہ لاش اکڑ جاتی ہے اور جب وہ کھڑی ہو جاتی ہے، اکڑ کر بیٹھ جاتی ہے، تو اس کو لاٹھیاں مار کے دوبارہ آگ میں ڈال دیتے ہیں. اور جب آگ جلتی ہے اور پیٹ اور کھوپڑی پھٹتی ہے تو وہ ایک الگ منظر ہوتا ہے. اسلام نے عزت کی بات کی ہے کہ دیکھ غریب ہے، گناہ گار ہے، بد کردار ہے، نیک ہے، جو بھی ہے، بس اس کو جا کر دفناؤ. اتنی زیادہ اس کی عزت اور احترام بھی نہ کرنے شروع ہو جائیں کہ اب اس کو سوٹ ووٹ پہنا دیں عیسائیوں کی طرح، اور اتنا زیادہ اس سے پیار نہ شروع کر دیں کہ اب یہ فوت ہو گیا ہے تو اب اس کو کچھ دن کے لیے ایک ہی کھانے چھوڑائیں کہ جی برف لگا دو، اس کو نہ دفناؤ، اس سے بڑی محبت بھی فلاں کو. اب وہ نہ آیا تو جنازہ کیسے ہوگا؟ اس کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دیکھو منہا خلقناکم، مٹی کے اندر جا کر دفنا دو، کیونکہ اسی مٹی سے میں نے تمہیں پیدا کیا. فیہا نعیدکم، اسی مٹی میں تمہیں دوبارہ ڈال رہے ہو، تم خود اپنے ہاتھوں سے ڈال رہے ہو، اور اسی مٹی کے اندر وہ تحلیل ہو جائے گا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ. دیکھو قیامت کے دن اسی مٹی سے دوبارہ اس کو اٹھا لیا جائے گا. جو اقوام گزشتہ نبیوں کی پیروی کی منکر تھی، کیونکہ اسلام ہمیشہ سے ایک رہا ہے اور اسلام نے ہمیشہ سے گزشتہ نبیوں کے بھی ماننے والوں کو ایک ہی حکم دیا تھا کہ دفنا دیا جائے. اور وہاں ہر نبی نے اپنی اپنی قوم کو قبر کے عذاب سے ڈرایا بھی تھا. ہر نبی نے اپنی اپنی قوم کو قبر کے عذاب سے ڈرایا بھی تھا. اب جو منکر قوم ہوتی ہیں، شرک اور کفر میں مبتلا قومیں ہوتی ہیں، وہ اس عذاب سے ڈر کے
کہ اگر ہم نے اس کو دفنا دیا تو اس کا حساب و کتاب شروع نہ ہو جائے تو اس کو جلایا کرتے، نہ اس کی خاک بچے گی نہ اس کی ہڈیاں بچیں گی، پھر جی مٹی میں جا کر، صحراؤں میں جا کر یا پانی میں جا کر، دریاؤں میں اس کی راکھ کو بھی بہا دیں کہ کچھ بھی نہ بچے۔ اور کہا کرتے تھے کہ اذا متنا وکننا ترابا، دیکھو اگر جب ہم مر گئے اور مٹی میں گل سڑ گئے، انا لمبعوثون، کیا دوبارہ ہمیں کھڑا کیا جائے گا؟ اللہ رب العزت فرماتے تھے کہ جی ہاں، کہ اسی مٹی سے تمہیں پہلی مرتبہ بنایا تھا، اسی مٹی میں تم دوبارہ چلے گئے، اب تمہیں اللہ تعالیٰ اسی مٹی سے تیسری مرتبہ دوبارہ کھڑا کر دیں گے۔ فرمایا قل کونوا حجارا او حدیدا او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یہ کیا بات ہو گئی، تم جلانے کی کیسے ہو؟ تم کوئی پہاڑ بن جاؤ، تم لوہے کے بن جاؤ۔ فرمایا کہ کچھ اور تمہارے نزدیک جو بھی طاقتور چیز ہے، ایسی چیز بن جاؤ جو کبھی دوبارہ نہیں بن سکتی، کہ ایسی عظیم چیز تو دوبارہ بن ہی نہیں سکتی، اور پھر کہو کہ من یعیدنا، اب ہمیں دوبارہ ایسا کیسا بنائے گا؟ تو فرماؤ قل الذی فطرکم اول مرۃ، جس ذات نے تمہیں پہلی مرتبہ بنایا تھا کہ جب تم کچھ بھی نہیں تھے، مٹی کے پتلے تھے، مٹی تھے، تم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت سے تمہیں بنایا، وہ ذات تمہیں دوبارہ بنا دی، کچھ بھی بن جاؤ۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما، یہ بندہ کیا سمجھتا ہے کہ جلا دے گا یا مٹی میں گل سڑ جائے گا یا الیکٹرک بھٹی کے اندر اس کو خاکستر کر دیا جائے گا، اس کو دوبارہ ہم نہیں کھڑے کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو دوبارہ کیا بنانا، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ ہم اس کی انگلیوں کے اوپر جو نشانات ہیں وہ دوبارہ بنا دیں، وہ نشانات فنگر پرنٹس بھی ادھر ادھر نہیں ہوں گے، یہ بھی ہم دوبارہ بنا سکتے ہیں۔ یہ انسان تو بہت ہی معمولی سی چیز ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اسلام میں جو پیاری ہدایات دی تھی مسلمان کی سفر آخرت کے بارے میں، اس میں دوسرے نمبر پر یہ ہو گئی کہ نہ تو اس کی توہین کرو اور نہ اس کی اتنی زیادہ عزت اور احترام کر دو کہ آپ اس کے اوپر بہت بڑا مزاج بنا دو۔ دوسرا اسلام کے اندر جو ہدایت ہے وہ یہ تھی کہ غسل دیا جائے، پاکی اور صفائی اور ستھرائی کو اسلام اتنا پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالی نے زندوں کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی پاک صاف اور صاف ستھرے رہا کریں۔ اللہ تعالی نے دنیا سے جانے والوں کے بارے میں بھی ہمیں ہدایت دی کہ انہیں بھی پاک صاف ستھرا بنایا کرو۔ فرمایا کہ صاف کفن دو۔ اب کوئی مہنگے یا بالکل سفید کفن دینے کی کوئی فرض نہیں کر دیا کہ غریب کہاں جائیں گے، بلکہ صاف ستھرا چادر کسی بھی قسم کی دینے کا حکم دے دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے آخری سفر پر روانہ ہو رہے تھے تو انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ گھر میں جو بھی چادر ہوگی پرانی مجھے اسی میں دفنا دینا۔ فرمایا کہ یہ جو نئی چادر ہے یہ زندوں کے لیے بہتر ہے، مجھے پرانی چادر میں ہی گھر کی دفنا دینا۔ اب یہ اجازت تو ہے کہ اچھے سے اچھا صاف ستھرا کفن خرید سکتے ہیں تو خریدیں بھائی، لیکن کوئی فرض نہیں کر دیا گیا کہ بہت مہنگا لباس ہی خریدا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تھے اس دور کے مطابق آپ نے کفن دینے کا بھی حکم دیا تھا، غسل کا بھی حکم دیا تھا، اچھی سے اچھی خوشبو لگانے کا بھی حکم دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جی
کافور ملا کر پانی سے نہلاؤ، کیونکہ اس کی مہک سے بدبو وغیرہ گندگی بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ تو بھائی جو خوشبو اس دور میں زندے لگاتے ہیں، جو انہیں اچھی لگتی ہے وہی لگایا کریں۔ میری خاص طور پر یہ بتانے کی وجہ یہ ہے کہ جو کفن کا سیٹ ملتا ہے اس میں ایک خاص خوشبو آ جاتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہی خوشبو لگانی چاہیے۔ اب وہ مردوں کی خوشبو کے نام سے مشہور ہو گئی ہے، اگر وہ کہیں سے آ رہی ہو تو فوراً دماغ میں آتا ہے کہ جی یہ تو مردوں کی خوشبو ہے۔ اس دور میں یہ لگایا کرتے تھے، پرانے دور سے چلتی آ رہی ہے، اس دور میں زندہ بھی یہی لوگ شادی پر بھی لگاتے تھے، لہذا وہی چیز وہ مردوں کو لگا دیتے تھے۔ اس دور میں جو آپ پیاری سے پیاری خوشبو لگاتے ہیں، جس کو سونگھ کر کوئی ڈرتا نہیں ہے، جس کو سونگھ کر دماغ میں درد نہیں ہوتا، یا جس کو سونگھ کر فوراً کہ مردوں کی خوشبو والا خیال نہ آئے، اچھی سے اچھی جو زندہ لگاتے ہیں وہ لگایا کریں، تاکہ پتہ چل جائے کہ جی یہ ہمارے پیارے اور ہمارے محبوب کا جنازہ ہے، جس کی ہم دنیا میں بھی بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو بڑے پیار سے نہلاؤ، غسل دو، پھر اس کے اوپر دی صاف ستھرا کفن ہو، پھر صاف ستھرا اس کا خوشبو لگا کے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو خوشبو کا ایسا تصور تھا کہ مسجدوں کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا کرتے تھے کہ جی کوئی کچا پیاز کچا لہسن کھا کر مسجد میں نہ آئے کہ بدبو آتی۔ یہ بھی حدیثوں میں ہم نے پڑھا کہ آپ دیواروں پر خوشبو لگایا کرتے تھے، کوئی ایسی چیز جو آپ کو ناپسند ہو دیوار پر نظر آ جاتی تو آپ اس کو مٹی کی دیوار سے کھرچ کھرچ کر اتارتے اور اس کی جگہ پر خوشبو لگاتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری عبادت گاہیں اور ہماری مساجد سے خوشبو آنی چاہیے، صاف ستھری بالکل صفیں ہوں، صاف ستھرے نمازی آتے ہیں، صاف ستھرے مسلمان آتے ہیں اور ان کے لباس سے بدبو نہیں آ رہی، اور ان کی مسجدوں کے در و دیوار سے بدبو نہیں آ رہی، جہاں سجدے کر رہے ہیں وہاں سے بدبو نہیں آ رہی، خوشبو آنی چاہیے۔ ہمارے بہت سارے احباب ہیں جو باہر ملکوں میں جاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ جی جہاں بھی کسی مسجد میں نماز پڑھنے گئے تو باہر جانے کو دل نہیں کرتا تھا کہ خوشبو اتنی آتی۔ اور یہ میں جو بات کر رہا ہوں مسجد کی انتظامیہ کے لیے نہیں کر رہا کہ ان کا کام ہے خوشبو لگانا، یہ ہر مسلمان کا کام ہے خوشبو لگانا، کیونکہ اجر و ثواب تو سب چاہتے ہیں۔ تو بھائی جو خوشبو آپ اپنے آپ کو لگاتے ہیں وہ آپ مسجدوں کے در و دیوار اور مسلوں اور یہ جو کیا کہتے ہیں چٹائیوں پر بھی لگایا کریں۔ غسل میت کے متعلق ایک بات یاد آتی ہے، اور بڑی غور اور ٹھنڈے دل و دماغ سے سنیے گا کہ آدمی اپنی زندگی میں، ہر بندہ آپ بھی اپنی زندگی میں کبھی گوارا نہیں کریں گے کہ مجھے جسم کو کوئی غیر ہاتھ لگائے، کبھی گوارا نہیں کریں گے۔ آپ کہیں گے کہ میں خود نہاؤں گا۔ بتائیں کبھی فون کیا ایڈی سینٹر کو کہ مجھے غسل نہیں آتا مجھے نہلاؤ؟ کوئی نہیں کرتا۔ تو کس قدر بے عزتی کی بات ہوگی کہ پیارا والد ہے، پیاری ماں ہے، بھائی ہے، چچا ہے، دادا ہے، فوت ہو گیا ہے، اب اس کو غیر لوگ آ کر غسل دیں۔ بھائی آگے آئیں، خود غسل دیا کریں۔ اگر زندگی میں بیمار بھی ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمیں بڑا پیارا جو ہے ہم سے، باپ کہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھے غسل دے دے، میں گوارا کر لوں گا، میری بیوی مجھے غسل دے دے، میں گوارا کر لوں گا، میں بیمار ہوں اٹھ نہیں سکتا، کوئی غیر نہ مجھے انگلی لگائے، میں برداشت نہیں کرتا۔ تو ایسے موقعوں پر بھی اگرچہ وہ بول نہیں سکتا، بتا نہیں سکتا اپنی کیفیت، لیکن تعلیمات کو اپنی زندگی میں دے دیں، وصیت تو کر دیں کہ بھائی غیر مجھے غسل نہ دے، مجھے میرا پیارا بیوی ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، بہن ہے، عورت ہے تو اس کی بیٹی اس کو غسل دے، بہن اس کو غسل دے، بندہ ہے آدمی ہے تو اس کا بیٹا اس کو غسل دے، اس کا بھائی اس کو غسل دے، اس کا والد اس کو غسل دے۔ بھائی خدمت کرنے کا موقع یہی تو تھا آخری،
اور کب ہم اس کی خدمت کریں گے؟ غیرت کے خلاف ہے یہ بات کہ جی کتنا ہم چھوٹے سے تھے ہمیں یہ نہلاتا تھا ماں باپ، ہمیں کپڑے پہناتے تھے، ہمیں کھلاتے تھے پلاتے تھے، ہم سے کبھی اس نے نفرت نہیں کی تھی۔ اب یہ بوڑھے ہو گئے، بیمار ہو گئے، فوت ہو گئے تو ہمیں کراہت ہوتی ہے اس سے۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے جی نہلانے، فون کر دیتے ہیں مولوی صاحب ہمیں آدمی چاہیے، ہمیں ہمارا والد صاحب بہت ہو گئے، کیا کہتے ہیں ہمیں آدمی چاہیے، کیا کرنا ہے جی ہمارے والد صاحب بہت ہو گئے ہیں، غسل دینا ہے۔ تو بھائی آپ آدمی نہیں ہیں، آپ کون ہیں؟ کیونکہ جو جانور اور وحشی درندے ہوتے ہیں ان میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا، ان میں ماں باپ کا، بہن بھائیوں کا، اولاد کا کوئی احساس اور کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ انسانوں میں بڑا رشتہ ہوتا ہے پیارا، اور مسلمانوں میں تو بہت ہی زیادہ رشتہ ہوتا ہے۔ اور کہے کہ جی مجھے صرف بتا دو، معلومات دے دو کہ کیسے غسل دینا ہے، بس خود میں گود میں بٹھا کر غسل دوں گا اور کوئی قریب نہ آئے، کیونکہ یہ ہمارے غیرت مند والد صاحب ہیں، انہوں نے زندگی میں کبھی کسی سے غسل نہیں لیا تھا۔ اب میں کیسے کہہ دوں ایڈی سینٹر والوں کو کہ بھائی آپ غسل دے دو؟ ہوتا نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں ایڈی سینٹر سے غسل دلاتے ہیں، اور وہ لوگ تو جیسا بھی دیں پائپ پکڑ کر دور سے پائپ مارتے ہیں پانی سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں اسلام نے یہ نہیں کہہ دیا کہ اب قصہ ختم، اسلام نے یہ نہیں کہہ دیا کہ والد صاحب بہت ہو گیا اب وہ والد نہیں رہا، اب تمہاری اس کے ساتھ زندگی کا کوئی خدمت کا تعلق بھی باقی نہیں رہا۔ اسلام نے یہ نہیں کہا، بلکہ اسلام نے کہا کہ قصہ ختم نہیں ہوا، بلکہ ساری زندگی تم ان کی خدمات جاری رکھ سکتے ہو، ساری زندگی ان کی خدمات جاری رکھ سکتے ہو۔ کتنا خوبصورت تعلیم کہ آخری خدمت یہ دینی ہے، غسل دینا ہے تو خود غسل دو، اور کہو کہ اور بھی اگر ہماری خدمات ہوتی تو ہم کرتے۔ لیکن دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خدمت کا حکم دیا تھا، طریقہ سکھایا تھا، پوچھ لیں طریقہ، اور کوئی لمبی چوڑی کہانی نہیں ہے بھائی۔ جس طرح ہم غسل جنابت سے پہلے اپنے استنجا کو صاف کرتے ہیں، استنجا کرتے ہیں، بس 2 جملوں کے اندر آپ ساری زندگی کے لیے یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح سے فوت شدہ کوئی بھی ہے اس کا استنجا کروانا ہے 1 نمبر۔ پھر اس کے بعد ہم غسل جنابت کے لیے کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں، اسی طرح اس کا وضو کروانا ہے، دوسرا حکم۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ پھر اب اس کے سر پر سے پانی پورے جسم پر بہا دیا جائے۔ یہ ہو گیا غسل۔ اس میں کون سی ایسی راکٹ سائنس تھی کہ جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی آ کر غسل دے دے، ہمیں نہیں آتا؟ پہلے نمبر پر استنجا کروانا ہے، دوسرے نمبر پر وضو کروانا ہے، اور تیسرے نمبر پر پورے جسم پر پانی بہا دیں۔ فرمایا 3 مرتبہ پانی بہا دو، 5 مرتبہ پانی بہا دو، 7 مرتبہ پانی بہا دو، 7 عدد میں پورے جسم پر پانی بہا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کے اندر ہی آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ جی اس طریقے سے غسل دو۔ پھر آپ نے فرمایا تھا کہ اس کے بال جو ہے، عورت ہیں تو بال بڑے ہوتے ہیں، اس کی مینڈیاں بنا دو، اور آپ نے فرمایا تھا کہ کافور، اس وقت اس دور کے اندر کافور ایک بدبو کو دور کرنے والی صابن سمجھ لیں، وہ پانی میں ڈال کے اس کے ساتھ غسل دیا کرو۔ آج کوئی اور اچھی چیز ملتی ہے، اچھی سے اچھی، مہنگی سے مہنگی خوشبودار صابن ملتی ہے، تو اس صابن سے غسل دے دیا جائے، بس یہ غسل ہو گیا۔ اور پھر اس کے اوپر کفن ڈال دیا جائے۔ کفن ڈالنے میں کوئی تعجب والی بات نہیں ہے، سبحان اللہ، کیا پیاری بات کہ جی مرد ہے، یہ مرد زندگی میں عام طور پر 3 ہی لباس پہنتا تھا، ایک بطور شلوار کے، ایک بطور قمیض کے، ایک بطور سر کے اوپر ڈھانپ لیتا، مثال کے طور پر تو 3 چادریں مرد کے لیے۔ اور کتنا پیارا حکم، کتنا خوبصورت حکم کہ عورت کی 3 چادریں نہیں دی جائیں گی،
کیونکہ وہ زندگی میں زیادہ چادریں لیا کرتی تھی سر پہ، وہ 3 چادروں کے ساتھ ایک دوپٹہ شلوار قمیض کے ساتھ مزید بھی کچھ پہنتی تھی، کیونکہ یہ مسلمان عورت تھی، جب یہ گھر سے باہر جاتی تھی تو بڑی چادر، بڑا دوپٹہ، بڑا برقع، کچھ نہ کچھ اور مزید ہے، اس لیے اس کو 5 چادروں کا حکم دے دیا گیا۔ بس سادہ سا اسلام ہے۔ اب اسلام نے کہہ دیا کہ جی تمہارا رشتہ ختم نہیں ہو گیا، اذا مات ابن آدم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان فوت ہو جاتا ہے انقطع عملہ الا من ثلاث، دیکھیں باقی تو اس کے سارے کام ختم ہو گئے، انقطع عملہ، اس کے سارے کام ختم ہو گئے، اب وہ نماز روزہ توبہ کرے استغفار کرے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہاں 3 چیزیں اس کو فائدہ دیتی ہیں، ایک ہے صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ، کوئی ایسا کام کر کے گیا کہ جو جاری رہتا ہے ہمیشہ۔ صدقہ جاریہ کتنا خوبصورت ایک تعلیم دے دی کہ بھائی کھانا نہیں کھلا دیا ایک وقت کا، کیونکہ کھانا جو ہے وہ ایک ہی وقت کا ہوتا ہے، وہ جاری نہیں رہتا، ایسا کام کیا۔ مثال کے طور پر کوئی مدرسہ بن رہا ہے، کہا کہ جی میرے والد ماں کے نام پہ میں مدرسہ بناؤں گا، یہ کچھ کام کروں گا جو جاری رہے گا، کوئی ایسا کام، علم جاری کر دیا، قرآن و حدیث کے علم پھیلانے میں شرکت کر دی، یا فرمایا کہ ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ بھائی اب ایک خدمت میں کمی رہ گئی، وہ کرتے رہو، بلکہ ساری زندگی کرتے رہو دعائے خیر، ساری زندگی دعائے خیر کرتے رہو، دعائے استغفار کرتے رہو۔ اب وہ جو دنیا سے چلا گیا اس کی توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، اب وہ سبحان اللہ کہے یا استغفر اللہ کہے اس کو فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اسلام نے رشتہ باقی رکھا کہ تم اپنے ماں باپ کے لیے دعائے خیر کر دو۔ کیا عجیب دنیا نہیں آ گئی، عجیب دنیا نہیں ہو گئی، کیا رشتہ بنا دیا کہ جی باپ فوت ہو گیا ہے، کیا کرے، مرغ بریانی قورمے کی دیگیں لے آتے، تیسرا دن ہے تمام لوگ آستینیں چڑھا کر شروع ہو جائے، خود بھی کھا رہے ہیں کھلا بھی رہے ہیں۔ پھر کہا کہ اب 40 دن ہو گئے، اب بالکل رشتہ ختم کرنا ہے، لوگ کیا کہیں گے، اب ہمارا غم وم ختم ہو گیا، اب ہمیں آزادی چاہیے، دوبارہ پھر بریانی شروع کر دی۔ 40 دن ہو گئے، بریانی شروع کر دی، خود بھی کھا رہے ہیں اور لوگوں کو بھی کھلا رہے ہیں، کیا عجیب دن نہیں آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، کیا کسی نے کوئی کھانا کھلایا؟ ابو بکر صدیق دنیا سے فوت ہو گئے، خلیفہ تھے، ان کے بعد والے کوئی غریب تو نہیں تھے اس وقت، کتنی دیگیں آئی مدینہ کے اندر اور کتنے لوگوں نے کھانا کھلایا، کھانا کھایا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، دنیا سے تشریف لے گئے، 3 بر اعظموں کے بہت بڑے خلیفہ تھے، ہوتا تو یہ کہ ہر شہر کے اندر ان کے لیے دیگیں بکتی، لیکن کبھی کسی کی سوچ میں بھی یہ بات نہیں آئی۔ بھائی شادی کے موقع پر، ولیمے کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھلایا تھا، 11 شادیاں فرمائی، شادیوں کے ولیمے کے موقع پر آپ نے کھانا کھلایا تھا، بارات کے اندر کوئی کھانا نہیں ہوتا تھا، ولیمے کے موقع پر کھانا کھلایا تھا۔ اب یہ کون سا ولیمہ ہے؟ دفنائے احباب، کھانا کھا لیجیے، یہ میری موت کا ولیمہ ہے، بالکل ایسا تصور شروع ہو گیا۔ ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی آپ سکھر میں گئے ہیں اپنے کسی رشتہ دار کے آیا فوجی کے لیے تو وہاں آپ بھوکے رہے، مجبور ہے، دور سے آیا ہے، گھر بار نہیں ہے تو کوئی کھانا کھلاتا ہے تو کھا لے، لیکن اڑوس پڑوس کے چار طرف کے سارے لوگ جمع ہو کر آستینیں چڑھا لیں کہ جی اب تو کھانے کی دیر آئے گی، یہ تصور کبھی نہیں تھا، سوچ یہ اسلام کے اندر تھی نہیں یہ بات۔ اسلام نے یہ حکم دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اکبر، ایک جنگ کے موقع پر آپ نے اپنے کزن حضرت جعفر بن ابی طالب کو امیر بنا کر بھیجا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو پھر اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ کو امیر بنا دینا، وہ شہید ہو جائیں تو ایک تیسرے صحابی کا آپ نے فرمایا کہ اس کو امیر بنا دینا۔ جب ان کی شہادت کی خبر آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روانہ ہو گئے، آپ مدینہ میں بیٹھے تھے مسجد کے اندر
اور روتے ہوئے آپ نے اپنے صحابہ کو خبر دی کہ جعفر بن ابی طالب شہید ہو گئے. تو یہ پتہ چلتا ہے کہ شہادت پر بھی غم کیا جاتا تھا، دکھ ہوا کرتا تھا، کیونکہ شہید کے لیے تو یہ انعام کی خوشخبری تھی، لیکن بعد والے جو تھے، گھر والے جو ہیں، بیوی بچے جو ہیں، ان کے لیے کوئی انعام اور خوشخبری نہیں ہے. ان کے لیے تو جدائی کا موقع تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روانہ ہو رہے. پھر آپ نے فرمایا لوگوں کو کہ بھائی جعفر کے گھر میں ان کے بیوی بچے ہیں، وہ پریشان ہوں گے، اس غم کے موقع کے اوپر وہ کھانا کہاں سے کھائیں گے؟ تم ان کو کھانا بنا کر بھیج دینا. کوئی بھی پڑوسی ہو، رشتہ دار ہو، چاچا ماما، کھانا بنا کر ان کے گھر میں بھیج دینا. بس یہ ایک اسلام نے تصور دیا تھا کہ وہ غمگین ہیں، ان کے گھر میں کھانا بھیج دو. یہ تصور کہاں سے پیدا ہو گیا کہ جی وہ غمگین ہیں، اب ان کا ابا فوت ہو گیا ہے، اور اڑوس پڑوس کا بھی دباؤ ہے، رشتہ داروں کا بھی دباؤ ہے، رسم و رواج کا بھی دباؤ ہے، اور وہ شرم کے مارے کہتا ہے کہ اگر میں نے بریانی کی دیگیں اور قورمے اور پلاؤ نہ منگایا تو لوگ کیا کریں. تو بھائی اسلام نے کہا دو کام کرو، ایک ان کی بخشش کی دعا مانگو، اور ایک دن 3 دن 7 دن یا 40 دن نہیں مانگو، بلکہ ہمیشہ ساری زندگی کے لیے ان کے لیے استغفار اور بخشش کی دعائیں کرتے رہو. یہ استغفار اور بخشش کی دعائیں زندہ اپنے لیے بھی کریں اور اپنے فوت شدگان کے لیے بھی کریں. اللہ تعالیٰ نے خدمت کا دروازہ چھوڑ دیا ہے. اب دعا کرنے کے اندر کوئی شو بازی نہیں ہوتی. کبھی بھی رات کی تنہائی میں مسجد میں اکیلے نمازوں کے بعد ماں باپ کے لیے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، اس میں کوئی شو بازی نہیں ہوتی. بس وہ کیا دعا مانگ رہا ہے اس کا اور اس کے رب کا تعلق ہے. لیکن یہ جو کہ جی 50 بچے مدرسے سے بلاؤ اور رشتہ داروں کو بلاؤ، قرآن خوانی ہو جائے، یاد رکھیں قرآن خوانی کا حکم نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، اور نہ ہی فقہ حنفی کے اندر. فقہ حنفی کے اندر کہیں بھی کسی جگہ پر بھی کوئی ایسا حکم نہیں دیا گیا، اجازت ہی نہیں ہے. ہاں قرآن پڑھتے رہو، استغفار کی اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے رہو، خود کرتے رہو. خود آپ کا جو عمل ہے، اولاد کا جو عمل ہے، وہ ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کی سب سے بہترین ذریعہ ہے. دیکھیں ماں باپ چاہتے تھے کہ میرا بیٹا نماز پڑھے، ماں باپ نے اپنی اولاد کو دین کے کام پہ لگایا تھا. اب یہ ماں باپ کے لیے اولاد صدقہ جاریہ ہے. اب جب تک وہ دینی کام کرتے رہے گی، صدقہ و خیرات کرتی رہے گی، استغفار کرتی رہے گی، ماں باپ کے لیے دعائیں مانگتے رہیں گے، ماں باپ کو ان کا ایصال ثواب پہنچتا رہے گا، پہنچتا رہے گا، پہنچتا رہے گا. دوسرا کام کا حکم یہ دیا. اب صحابہ اکرام تشریف لاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جی میرا والد فوت ہو گیا، اب میں کیا کروں، ان کی خدمت کیسے کروں؟ کیا سبحان اللہ، والد فوت ہو گیا تو خدمت کیسے کروں؟ اور یہاں جو لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ کیسے نپٹا جائے، ماں باپ کے ساتھ کیا کیا جائے. اب یہ ہے کہ زندگی بھر تو خدمت کی، فوت ہو گیا ہے، اب میں کیا خدمت کروں؟ آپ نے فرمایا اس کے رشتہ دار، اس کے بھائی، اس کے دوست، اس کے رشتہ داروں کا خیال کرو، حسن سلوک کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوہ جو آپ کی زوجہ محترمہ تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بیوہ تھی، 15 سال آپ سے بڑی بھی تھی. آپ کی زندگی میں جب وہ فوت ہو گئی، آپ ان سے اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ ان کی فوت ہو جانے کے کئی سال بعد بھی جب کبھی کوئی خوشی کے موقع پر آپ جانور کو کاٹتے تو آپ حکم دیا کرتے تھے کہ خدیجہ کی سہیلیوں کو کھانا پہنچا دو. خدیجہ جو ان کی بیوی تھی، ان کی سہیلیوں کو گوشت پہنچا دو. مطلب اپنے پیاروں کے جو رشتہ دار تھے ان کے ساتھ حسن سلوک کرے. ایک نے کہا میری ماں فوت ہو گئی ہے، اب میں اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کیسے کروں؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی بہن زندہ ہے، خالہ. جی ہاں، آپ نے فرمایا کہ اب خالہ کے ساتھ حسن سلوک جاری رکھو. کیونکہ ماں باپ کے ساتھ جو بھی رشتے تھے، ایک دعاؤں کا، صدقہ و خیرات کا، نیکیاں کرنے کا، اور ایک ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مسلمان کے سفر آخرت کے بارے میں تھوڑی سی باتیں تھیں جو بیان کی. انشاءاللہ اگر اور باتیں ہوئی تو آئندہ جمعہ بھی بیان کیے جائیں گی. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے سفر آخرت کے اندر قرآن اور حدیث کے مطابق جتنے بھی اعمال ہیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا